بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم صحیح معنوں میں ایک نئے شاعر پہ گفتگو کریں گے، اور ممکن ہے کہ یہ گفتگو 2-3 نشستوں تک چلے۔ تو ایک صاحب ہیں، سانگھڑ میں رہتے ہیں، اکبر معصوم صاحب۔ تو ان سے میرا بہت محبت کا تعلق ہے، لیکن ملاقاتیں 2-4 سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ شخصیت کے اعتبار سے بھی اور اپنے تخلیقی ٹیلنٹ کے حساب سے بھی بہت منفرد آدمی ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ صحت وغیرہ کی مجبوریاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک لگی بندھی زندگی گزارتے ہیں، اور اپنی ان مشکلات کو، یعنی وہ مشکلات جو ان کے جسم پر مسلط ہیں، ان مشکلات کو انہوں نے اپنے ذہن، اپنے قلب یا شخصیت کی تعمیر کرنے والے زیادہ طاقتور عناصر پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ مطلب یہ میرے لیے تخلیقی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک جذبہ وجود کے حامل کے طور پر بھی قابل رشک ہیں۔ تو کیونکہ ان کا تخلیقی ٹیلنٹ سچا ہے، اور تخلیقی ٹیلنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی نہیں، وجودی ہوتا ہے۔ تو جس میں خلاقی زیادہ ہوگی، اس کے اندر ایک جذبہ وجود بھی زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی ذات کے جمالیاتی گوشوں کو شاداب اور روشن رکھنا چاہیے، تاکہ جذبہ وجود ماند نہ پڑنے پائے۔ تو میرے ذہن میں اس بات کی صداقت کا میرے معاصرین میں سب سے بڑا ثبوت اکبر معصوم ہیں۔ یہ مطلب مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، اور بہت چھوٹے ہیں عمر میں۔ تو انہیں دیکھ کر مجھے گویا اس بات کی صداقت پہ یقین آ جاتا ہے کہ چونکہ جمالیات آدمی کو ایک بلند تر حضوری میں رکھتی ہے، اور ایک زیادہ سبلائم احساسات اور خیالات میں رکھتی ہے، اس لیے اگر آدمی کی شخصیت کا، ذہن کا، قلب کا جمالیاتی جوہر اچھی طرح تقویت پا جائے، ٹھیک طرح سے حالت نمو میں ہو، تو وہ جس درجے کے احوال وجود تک پہنچتا ہے، اس درجے کے احوال تک رسائی وجود کی حقیقت پر غور کرنے والے بہترین ذہن سے بھی باہر رہ جاتی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے میرے لیے بہت اہم ہیں۔ تو کیونکہ ان کو بظاہر ایک جبری تنہائی سے بھی گزرنا پڑا، لیکن تنہائی چونکہ آدمی کے اندر معنویت کا بہت بڑا سبب ہے، تنہائی گویا لوکیل آف میننگ ہے، آدمی لفظ کی طرح ہے اور تنہائی اس کے لیے معنی کی طرح ہے۔ تو انہوں نے اپنی جبری تنہائی، جو دیکھنے والے کو جبری تنہائی لگتی ہے، اس تنہائی کو جو ہے وہ اپنی حقیقت کے انکشاف، ادراک اور اظہار، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کار فرمائی کے نئے نئے روزنوں کی تلاش میں گزار دیا۔ تو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے جاننے والوں میں شاید کسی شاعر ادیب نے، کسی تخلیقی فنکار نے اپنی تنہائی کو اس منتہا پر جا کر ایکسپیرینس اور ایکسپریس نہیں کیا، جہاں تک پہنچ کر اکبر معصوم نے کیا ہے۔
اور اکبر معصوم کی شاعری میں معنویت اور حسیت کا جو ایک انوکھا پن ہے، مطلب ایک سنبھلا ہوا وفور ہے اور ایک فطری انداز اور بے ساختگی سے پیدا ہو جانے والا انوکھا پن اور ندرت ہے ان کی شاعری میں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش آنے والی تنہائی میں پورے میلان اور یکسوئی کے ساتھ غواصی کرنے کے نتائج ہیں۔ تو یہ ذرا ان کی شاعری کے پس منظر میں، ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے اس پس منظر کو جاننا مفید اور معاون ہے۔ تو مطلب ان کو میں جب بھی دیکھا میں نے یا ان کے بارے میں جب بھی سوچا تو مجھے یوں لگا کہ جسم جذبہ وجود کی سواری نہیں ہے، اس پر بوجھ ہے۔ تو وہ انہیں دیکھ کے خیال آتا ہے کہ ان کا یہ موجود ہونے کے ایسے ایسے دل کشا اور ذہن کو اس کی گہرائیوں تک میں روشن کر دینے والے احوال میں رہتے ہیں جہاں جسم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص اپنے ذوق وجود میں، اپنے عزم وجود میں اتنی بلندی اختیار کر لے کہ اسے جسم کی ضرورت نہ رہے، اور جتنا جسم اس کے ساتھ لگا رہ گیا ہے اتنا جسم بھی اس کے لیے اس کی حرکت وجود میں رکاوٹ کی طرح ہو، اس کے سامان سفر میں بوجھ کی طرح ہو، فاضل سامان کی طرح ہو۔ تو یہ اگر اس سطح کو مشاہدہ کرنا ہے تو اکبر معصوم صاحب کو دیکھ لینا کافی ہوگا۔ تو ان کی 2 کتابیں اب تک آ چکی ہیں، 2 شعری مجموعے آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں پر گفتگو کر لوں، اور اس خواہش کے پیچھے ایک گلٹ بھی ہے۔ ان کی جب پہلی کتاب آئی تھی تو اس کی رونمائی میں بھی میں نے کچھ خطاب کیا تھا جلسے میں کراچی میں۔ جب دوسری کتاب آنے لگی کوئی 8-10 مہینے پہلے، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں اس کتاب کا دیباچہ یا مقدمہ لکھوں گا، لیکن اس زمانے میں میرے ساتھ کچھ ایسے پراسرار واقعات ہو رہے تھے جو آپ لوگوں کو پتہ ہیں، کہ میں کسی کام کو مربوط طریقے سے کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گیا تھا۔ سوچتا کچھ تھا، زبان سے کچھ نکلتا تھا، قلم سے کچھ ٹپکتا تھا۔ تو مطلب ایک سیلختی کے عالم میں نے مہینوں، آپ کے علم میں ہے کہ گزارے۔ تو پھر اس میں ایک پراسرار سی چیز یہ پیدا ہو گئی کہ مجھے ہمہ وقت یہ لگتا تھا کہ اکبر معصوم صاحب سے مجھے فی الحال کچھ مہینوں کے لیے لا تعلق رہنا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میرے ان کے تعلق میں تھوڑا سا ایک روحانی پہلو بھی شامل ہے۔ تو اس روحانی پہلو کو دیکھتے ہوئے مجھے پتہ نہیں ایک وہم ہو گیا کہ اگر میں نے ان سے کچھ مہینوں کے لیے تعلق بالکل معطل نہ کیا، ایک عارضی لا تعلقی اگر ان سے اختیار نہ کی، تو انہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ جو تکلیفیں میں بھگت رہا ہوں یہ تکلیفیں ان کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے نہ میں ان کا فون سنتا تھا، نہ ان کی کسی پیغام کا جواب دیتا تھا، اور وہ لکھنے کا کام بھی رہ گیا جو مقدمہ لکھنا تھا۔ تو انہوں نے بہرحال اس کے بغیر وہ بہت مہینے انتظار کرنے کے بعد میری طرف سے نا امید ہو کر اپنی کتاب چھپوا تو دی، لیکن میرے اوپر وہ بوجھ بہت ہے کہ میں نے ان کے ساتھ پتہ نہیں درست یہ رویہ اختیار کیا تھا یا ایک وہم کی بنیاد پہ تھا۔
تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس وعدہ خلافی کا بھی ازالہ کر دوں، تو یہ بھی محرک ہے ان پہ بات کرنے کا۔ تو آج ہم ان کی پہلی کتاب دیکھیں گے اور ان کی شاعری کے جو خصائص ہیں، یہ بہت منفرد شاعر ہیں، مطلب میں بالکل غیر جذباتی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 30-40 برسوں میں غزلیات کے جتنے مجموعے شائع ہوئے ہیں، ان کی یہ 2 کتابیں 5 بہترین مجموعوں میں شامل ہونے کے بھی لائق ہیں۔ اگر ہم 40 سال کی غزلوں کی روایت کو دیکھیں اور غزلیات کے جو مجموعے شائع ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان میں سے 5 بہترین کتابوں کا انتخاب کریں کڑے معیار پہ، تو ان 5 میں بھی 2 مجموعے اکبر معصوم کے ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی اچھے، بہت خوشگوار، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایکچول زندگی کی تلخیوں کے متوازی ایک ذرا رومانٹیسائزڈ آئیڈیل زندگی کی شیرینی کا دھارا بہا دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی ایکچویلٹی کی تمازت میں رہنے کے باوجود ان کے بنائے ہوئے سائے کی ٹھنڈک بلکہ مٹھاس محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو کسی شاعری میں تاثیر کا یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا درجہ ہے کہ وہ آگ میں جلنے والوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ وہ ٹھنڈک جو جلنے والے کے لیے بھی اعتباری ہے، مفروضہ ہے، لیکن مفروضہ ہونے کے باوجود وہ ٹھنڈک آگ میں پڑے ہوئے آدمی کو محسوس ضرور ہوتی ہے۔ تو ان کی شاعری کی کنجی یہ ہے کہ یہ زندگی کے رومانٹیسائزڈ ورژن کا تجربہ کروا دیتے ہیں تلخیوں سے بھری ہوئی حقیقی زندگی میں گھرے ہوئے آدمی کو بھی۔ تو اب باقی اوصاف شعر پڑھنے کے ساتھ ساتھ آئیں گے۔ دوسرا ایک ان کا بہت مجموعی وصف ہے جو ان کی شاعری کا پورا مزاج ہے، ان کے کرافٹ کی مستقل بنیاد ہے، وہ ہے امیجری۔ تو یہ اگر کوئی صاحب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ امیجری پہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ امیجری کہتے کسے ہیں، تو وہ بتانے کے بعد پھر میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ امیجری کی بہترین تعریفات میں سے اکثر چیزیں اکبر معصوم کی شاعری میں بروئے کار ہیں۔ تو امیجری شاعری میں حسن کا سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے، یعنی شاعری جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن آف آبجیکٹس ہے، تو اس عمل میں جو سب سے طاقتور ٹول ہے وہ امیجری ہوتا ہے۔ امیجری کہتے ہیں بیوٹیفائی کر دینا، چیزوں کو بیوٹیفائی کر دینا، انہیں دکھا کر یا انہیں محسوس کروا کر یا ذہن میں ان کی فارمز بنا کر، یعنی ان امیجری کا حصہ بن جانے کے بعد شے، خیال اور لفظ اپنی حقیقی فارم سے زیادہ بامعنی اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے امیجری جو شاعری کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو امیجری میں بھی اپنے معاصرین کی اکثریت سے بہت زیادہ آگے ہونے کا سبب ایک سبب یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اکبر معصوم صاحب کی جسمانی موومنٹس ریسٹرکٹڈ ہیں، محدود ہیں، تو انہوں نے جسمانی حرکت کے محدود ہو جانے کو سبب بنا لیا اپنی روحانی حرکت کے غیر محدود ہو جانے کا، اپنی ذہنی موومنٹ کے مسلسل ہو جانے کا سبب بنا دیا جسم کی محدود حرکت کو۔ تو یہ بہت مطلب جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے لیے
اس کی قوت اتنی مفید نہیں ہوتی جتنی کمزوری ہوتی ہے۔ بڑی شخصیت اپنی کمزوری کو اپنی تعمیر میں زیادہ استعمال کرتا ہے اپنی مضبوطی کے مقابلے میں، کیونکہ کمزوری کو اسے بیلنس کرنا پڑتا ہے ایک متبادل غیر موجود قوت سے، یعنی کمزوری جس سطح وجود پر ہے اسی سطح وجود پر اسے بیلنس کرنے کے لیے ایک متوازی آئیڈیا آف پاور کو وہ اپنے اندر جنریٹ کر لیتا ہے۔ تو اس میں نے اگر کسی کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے اپنے جاننے والوں کو تو وہ اکبر معصوم ہے۔ تو ان کے مسائل کیونکہ ان کے مسائل روحانی، نظریاتی، فلسفیانہ، سماجی وغیرہ نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جمالیاتی مقصود کی طرف یکسو کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے گویا اپنے تمام، آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے پورے جذبہ وجود کو صرف کر رکھا ہے، فارملائز کر رکھا ہے جمالیاتی اظہار اور احساس میں۔ تو ان کے علاوہ میرے جاننے والوں میں کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے مقصود کی طرف اتنی سنجیدگی، یکسوئی، گہرائی اور استقلال کے ساتھ یکسو ہو اور اس مقصود تک پہنچنے میں بہت بڑی بڑی مزاحمتوں کا کامیابی سے سامنا کر رہا ہو، وہ اکبر معصوم ہے۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں یہ میں نے عرض کر دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جدید شاعروں میں اگر کہا جائے کہ سہل ممتنع کی زیادہ مثالیں کہاں ہیں، تو میں بلا تکلف اردو کے تمام غزل گو شاعروں، جدید شاعروں کے مقابلے میں اکبر معصوم صاحب کا نام سب سے پہلے پیش کروں گا کہ ان کے یہاں اظہار میں سادگی، احساس میں شفافیت اور امیج میں جو ہے نا وہ ایک طرح کی جیسے روشن سی پاکیزگی ہے۔ تو ان سب نے مل کر ان کے شعر کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کئی جگہوں پہ محسوس ہوتا ہے کہ سہل ممتنع میں ہے۔ تو ان کے بیشتر اچھے اشعار گویا سہل ممتنع کی بہترین مثالیں ہیں۔ سہل ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ سادہ اظہار کو پیچیدہ حقائق کا ظرف بنانے میں کامیابی حاصل کرنا، یعنی سمپلسٹی جو ناممکن ہے اظہار و ادراک میں، اس کو حاصل کر دکھانا، یہ سہل ممتنع ہے، یعنی ناممکن حد تک سہل۔ تو اس کے جا بجا نمونے اکبر معصوم صاحب کے یہاں نظر آتے ہیں۔ تو اب میں ان کے آج تو کچھ شعر اور ان کا جیسے مختصر سا ان پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ایک باضابطہ جیسے تنقیدی گفتگو کی جاتی ہے، جیسے کسی کی شاعری پہ مضمون لکھا جاتا ہے، اس انداز سے بات کریں گے۔ تو یہ جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان کا پہلا مجموعہ ہے، اس کا عنوان ہے اور کہاں تک جانا ہے۔ یہ میں ریکارڈ کروا دوں کہ یہ عنوان مجھے اچھا نہیں لگا، تو یہ عنوان اچھا نہیں ہے، اور یہ مطلب اتنی اچھی شاعری کا اتنا عامیانہ عنوان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مجموعہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ فروری 2000 میں چھپا تھا، آج سے 19 برس پہلے۔ ابھی پچھلے سال دوسرا مجموعہ آیا۔ تو غزلیں ہیں، یہ زیادہ تر غزلیں ہی کہتے ہیں۔ اس کتاب کی پہلی ہی غزل ایسی ہے جس کا ہر شعر لائق انتخاب ہے۔ اس غزل میں 5 شعر ہیں اور 5 کے 5
مطلب قابل انتخاب ہیں. ان میں اگر شعر کا انتخاب کرنے کی نیت سے اس غزل کو پڑھیں تو کوئی شعر آپ چھوڑ نہیں سکتے. اور وہ میں سناتا ہوں. مجھ کو دکھائی دے کبھی میری حدود میں، مجھ کو دکھائی دے کبھی میری حدود میں، کب سے بھٹک رہا ہوں میں شہر وجود میں. اس شعر میں ایک عجیب تکنیکی کمال ہے، کیونکہ ذاتی واقفیت کی بنیاد پہ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ یہ فلسفے یا ریشنل سائنسز کے طالب علم نہیں ہیں. جیسے وجود وغیرہ یہ سب فلسفے کی اصطلاحیں ہیں نا، تو یہ غالباً وجود کے جو فلسفیانہ مباحث ہیں اس سے غالباً زیادہ کتابی یا درسی واقفیت نہ رکھتے ہوں گے. لیکن وجود جو ہے وہ عقل کے علاوہ وجدان کا اور تخلیقی شعور کا بھی موضوع ہے. تو اس پہلو سے انہوں نے یہ لفظ اس طرح استعمال کیا ہے کہ اس لفظ سے متعلق جمالیاتی شعور کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی بڑی بات یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں شعور کی کسی فیکلٹی کے کسی بہت بنیادی مضمون کا اظہار کروں اور وہ اظہار اتنا جامع ہو کہ اس مضمون کے تعلق سے اس شعور کے تمام تقاضے، تمام کانٹینٹس، تمام مطالبات پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں وجود کی معنویت اور وجود کا سیاق و سباق فلسفیانہ اور عقلی نہیں ہے، جمالیاتی ہے اور حسی ہے. جمالیات کا بہت بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حقائق کو حسی سطح پر لے آتی ہے یا احساسات کو حقائق سے مناسبت حاصل کر لینے کے لائق بنا دیتی ہے. تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو وجود کی جتنی جمالیاتی معنویت ہے وہ اس شعر میں اکبر معصوم نے صرف کر کے برت کر دکھاتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو دوسرا یہ تین پہلوؤں سے دیکھتے ہیں اس شعر کو. ایک یہ کہ حدود کو کبھی ہماری زبان میں حدود کو کہیں مذکر باندھا جاتا ہے، کہیں تانیث میں استعمال کیا جاتا ہے. تو جب حدود کو مؤنث باندھا جائے تو یہ فزیکل ہوتے ہیں، اور جب مذکر کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ عقلی اور تصوری ہوتے ہیں، یعنی یہ فزیکل نہیں ہوتے. تو اسی وجہ سے حدود شرائط کو کہتے ہیں. اگر مذکر استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شرائط، کنڈیشنز، پرنسپلز. ٹھیک ہے نا؟ کہ حدود کہتے ہیں جس سے کسی شے کی ڈیفینیشن بنتی ہو. شے کے حدود کا مطلب ہے کہ ہم شے کے حدود متعین کر کے اسے ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ آدمی کے دو طرح کے حدود ہیں، ایک حیاتیاتی ہے، ایک ذہنی ہے. تو ہم ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے. تو اس کے ان دو حدود کے ادراک سے ہم نے اس کی فائنل اور مجموعی یونیورسل ڈیفینیشن بنا دی. ٹھیک ہے؟ تو یہ حدود کے مذکر استعمال کے معانی ہیں. اور جہاں یہ میری حدود کہا جائے کہ شے کی حدود کہا جائے
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شے کی فزیکل باؤنڈریز ہیں، یعنی تقریباً فزیکل ٹھوس باؤنڈریز ہیں جو تجربے میں آ سکتی ہیں، جو عقل کا موضوع نہیں ہیں، مشاہدے کا ہدف ہیں۔ تو اور ان میں خارجی پن ہوتا ہے، حدود مؤنث ہو کے خارجی پن کی حامل ہو جاتی ہیں، مذکر ہو کے ذہنی اور داخلی کیفیت اختیار کرتی ہیں۔ واضح ہے نا؟ نہیں، میرے حدود دکھائے نہیں جا سکتے، میری حدود دکھائی جا سکتی ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اب ان معنوں میں اس سے انہوں نے بڑے معنی پیدا کیے، اور ان بڑے معنی کی پیدائش کا عمل دیکھنا ہو تو ایک اصول ذہن میں تازہ کر لیں کہ چیزیں دو جگہ موجود، چیزوں کے موجود ہونے یا چیزوں کے شعور میں آنے کے دو چینلز ہیں۔ ایک چینل یہ ہے کہ اندر سے ایکسٹرنلائز ہو جائے، یعنی ایکسٹرنلائز ہو کے چیز موجود ہوتی ہے اور ذہن میں آتی ہے، اور دوسرا چینل ہے کہ خارج میں موجود آبجیکٹ انٹرنلائز ہو جائے، یعنی ذہن میں آ جائے۔ تو ذہن میں موجود آبجیکٹ خارج میں چلا جائے تو یہ ایکسٹرنلائزیشن ہے، اور اگر خارج میں موجود یا ذہن ہی میں موجود آبجیکٹ تصور کی شکل اختیار کر لے تو یہ انٹرنلائزیشن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں انہوں نے ایکسٹرنلائزیشن کا چینل استعمال کر کے اپنا ایک ایسا المیہ ایکسپریس کیا ہے جس کو سراہنے کے لیے، جس کو محسوس کرنے کے لیے چیزوں کو دیکھنے کا جمالیاتی تناظر لازمی ہے، یعنی اس المیہ کی کیفیت وجودی ہے اور معنویت جمالیاتی ہے۔ اب یہ جملے یا اس طرح کے فقرے آج کل کے شاعروں میں پر نہیں کہے جا سکتے، لیکن اکبر معصوم کے اشعار ایسے ہیں کہ وہ اپنے پرکھے جانے کے لیے، اپنی تحسین کے لیے ان معیارات کو کوالیفائی کرتے ہیں، مطلب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو بلند جمالیاتی معیارات پر پرکھا جائے، ورنہ آج کل کی شاعری یہ تقاضا اپنے قاری سے نہیں کرتی کہ مجھے بلند تر معیارات پر پرکھو۔ دکھائی دے کے فریز سے مجھ کو دکھائی دے کبھی میری حدود میں، یعنی کیونکہ میری حدود دکھائی دے رہی ہیں، تو جس طرح میری حدود دکھائی دے رہی ہیں مجھ میں اور مجھ سے باہر، اسی طرح تو بھی دکھائی دے، جیسے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ تو یہ اسی تمنا کو انہوں نے ملائم کر کے علمیاتی رنگ دے کر اس مصرعے میں بیان کیا۔ تو یہ تین تکنیکی محاسن ہیں، یہ مطلب احساساتی خوبیاں نہیں ہیں، یہ تخیلی اوصاف نہیں ہیں، امیجینیشن کے نتائج نہیں ہیں، یہ تکنیک کے کمالات ہیں، یعنی لفظ پر قدرت کے مظاہر ہیں۔ تو کب سے بھٹک رہا ہوں میں شہر وجود میں، شہر کا لفظ لا کر انہوں نے اور زیادہ واضح کر دیا کہ یہ صورتحال ان کے باہر ہے، یہ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اسے اپنے باہر موجود دکھائی دے سکنے والے آبجیکٹس کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور شہر کے لفظ سے حدود کی بھی مناسبت واضح ہے۔ شہر کہتے ہیں حدود رکھنے والے جغرافیے کو، ایک جغرافیائی یونٹ کو شہر کہتے ہیں نا، تو وہ ظاہر حدود سے بنتا ہے، باؤنڈریز سے بنتا ہے، تو یہ مناسبت بھی واضح ہے۔ تو اور پھر شہر میں ایک دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ جہان وجود میں،
تو یہ دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن پورا جہان ان کی آنکھ کا منظر نہیں بن سکتا، تو انہوں نے لوکیل آف دید یعنی حدود دید جو بنائے ہیں وہ ہیں جن حدود کا ان کی آنکھ احاطہ کر سکتی ہے۔ تو شہر پر آنکھ فوکس کر سکتی ہے، شہر کو پورا دیکھ سکتی ہے، دہر کو اور وہ کیا نام ہے کائنات کو یا جہان کو پورا نہیں دیکھ سکتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دائرے دید میں آ جا۔ اس شعر کا مضمون یہ ہے کہ میرے دائرے دید میں آ جا، اور جن شرائط اور جن حدود کے ساتھ میں اور یہ چیزیں موجود ہیں، میں اور میری دنیا اور میری ہستی کا ماحول موجود ہے، تو بھی موجود ہونے کے ان احوال اور ان حدود کا حامل بن کر مجھے دکھائی دے۔ واضح نا، تاکہ تیرے ساتھ میری وجودی مغایرت بھی ختم ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بہت بڑا مضمون بھی ہے، بہت مہارت کے ساتھ باندھا گیا مضمون بھی ہے، گو کہ اس کی عارفانہ اور فلسفیانہ اہمیت چاہے نہ ہونے کے برابر ہو۔ شاعر کو جمالیاتی جواز کی ضرورت ہوتی ہے، فلسفیانہ لائسنس کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایسی مطلب اس شعر کو کھولنے کو دل چاہا تو کھولا۔ اب دوسرے شعر سنیے کہ مثل گلاب کھل کبھی شاخ مراد پر۔ اس شعر میں ایک نقص بھی ہے، مطلب تھوڑی تنقید بھی کرتے ہیں، گلاب صحیح نہیں باندھا یہاں، یعنی گلاب اگر اضافت کے ساتھ باندھیں تو اس میں آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ گلاب فارسی میں جس معنی میں ہے اسی معنی میں آپ باندھ رہے ہیں، کیونکہ اضافت فارسی الفاظ اور عربی الفاظ ہی میں لگتی ہے۔ تو اگر مفرد گلاب باندھتے کہ گلاب کی طرح کھل، تو اس میں جواز تھا کہ اردو میں گلاب ایک پھول کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے اسے مثل گلاب کر کے باندھا ہے، یعنی اضافت لگا کے باندھا ہے، تو اب آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فارسی گلاب باندھا ہے، اردو گلاب نہیں۔ تو فارسی میں گلاب جو ہے وہ عرق کو کہتے ہیں، پھول کے عرق کو، یہ آب گل کی اضافت مقلوب ہے۔ تو فارسی میں گلاب پھول نہیں ہے، پھول کا گل سرخ کا عرق ہے، جسے ہم گلاب کا عرق کہتے ہیں۔ تو یہ غلطی ہے اس شعر میں۔ تو لیکن بہرحال شعر اتنا خوبصورت ہے کہ یہ لفظی غلطی اس کی خوبصورتی کو متاثر نہیں کرتی۔ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک آدمی، یہ بھی کمالات میں گنا جائے گا نا شاعری کے، کہ لفظ میں غلطی معنی اور کیفیت کو متاثر نہ کرے، یہ بھی بڑی بات ہے نا۔ جیسے میر انیس کا ایک مصرع ہے، اب میر انیس اردو زبان میں جو سب سے بڑی سندیں ہیں ان میں سے ایک ہیں کہ اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو۔ یہاں کو غلط ہے، کو زائد ہے، پوری بات ہے فریضہ سحری ادا کرو، تو کو غلط ہے۔ لیکن اس غلطی نے ایک تو اس مصرعے کے آہنگ اور اس کی مراد پر اثر نہیں ڈالا، اس میں جو اس کا جو صوتی حسن ہے اس حسن کو مجروح نہیں کیا، اور دوسرے یہ کہ اس غلطی کو دور کر کے آپ صحیح کر دیں تو مصرعہ گر جاتا ہے، کہ اگر کو میں کہوں اب یا تم، اٹھو فریضہ سحری تم ادا کرو، اب یہ فقرہ بالکل صحیح ہے، لیکن میر انیس کی بات اس میں رہ گئی، یعنی جو کو کے ساتھ اس میں خوبصورتی ہے وہ اسے صحیح کر کے وہ خوبصورتی غائب ہو جائے۔ اٹھو فریضہ سحری اب ادا کرو تو غارت ہو جائے گا مصرعہ، اس کا فلو ٹوٹ جائے گا۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کو غلط ہے، یہاں گلاب غلط ہے، اس کے بعد یہ اقرار کرنا چاہیے کہ یہ غلطی اس شعر پر اثر انداز،
بلکہ اس غلطی کو اگر درست کر دیا جائے تو شعر بھی غارت ہو جائے گا یا شعر کمزور ہو جائے گا۔ تو مثل گلاب کھل کبھی شاخ مراد پر، سرسبز کر مجھے کبھی اپنی نمود میں۔ یہ مصرع بہت ہی کمال کا ہے کہ سرسبز کر مجھے کبھی اپنی نمود میں۔ تو اس شعر کی خوبصورتی مفصل ہے، معنی سادہ اور مختصر اور مجمل ہیں۔ تو اور پھر یہ کہ اس کے معنی جو ہیں وہ ہماری روایت میں معروف ہیں۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ تو خود کو میرے ہونے کا واحد سبب بنا۔ اب اس بات کو ایک صوفی کہے گا تو وہ دوسرے لفظوں میں چاہے کہے، لیکن یہ بات اس کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ بات اگر کوئی فلسفیانہ یعنی کہ کوئی فلسفیانہ تربیت رکھنے والے ذہن میں بھی آئے گی تو ممکن ہے اصطلاحیں مختلف ہوں لیکن مفہوم اسی طرح کا ہوگا۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا مبحث ہے، عرفانی بھی اور فلسفیانہ بھی، کہ کثرت کے ہر جز کی ویلیڈیٹی اور جسٹیفیکیشن اس نسبت پر ہے جو اسے وحدت کے ساتھ حاصل ہے۔ اب یہاں سے اس مضمون کا نزول اگر ہو اور پلین شاعرانہ اور جمالیاتی سطحوں پر اور عاشق انسان اور عاشق محبوب کے درمیان تعلق کی کیفیت پر ہو تو پھر اس طرح کے شعر برآمد ہوتے ہیں کہ شاخ مراد جو ہے وہ یہاں گویا تکمیل ہستی کا راستہ ہے، کہ میری تکمیل ہستی کے عمل کو اپنے اظہار سے اپنے تک پہنچا کر مکمل کرتے۔ تو جب میرا ہونا تجھ تک پہنچے گا تو یہ کمال اور صداقت حاصل کرے گا، پھر یہ ویلڈ ہونا ہے، پھر یہ جسٹیفائیڈ ہونا ہے۔ تو میرے ہونے کو مجھ سے منسوب نہ رہنے دے، اس کی نسبت خود سے کر لے تاکہ میں بھی ہونے کے حقیقی پن کو ایکسپیرینس کر سکوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی غور کریں کہ ہم سب کسی کے ہونے کے ایکسپریشن کے اجزاء ہیں۔ ایک وجود ہے جس کا کائناتی اظہار ہو رہا ہے، ہم آپ اپنی اپنی حد تک اس اظہار کی اسکیم کے اجزاء ہیں۔ یہ شعر اس مضمون پہ ہے۔ خوبصورتی اس میں تبازاد ہے، یعنی یہ خوبصورتی ہے کہ وجود کیا ہے؟ شاخ مراد ہے، اور اس شاخ کو سرسبز اسی وقت کہا جائے گا جب تک کہ اس پہ پھول لگے۔ وہ پھول شاخ نہیں ہے لیکن شاخ کے ہونے کا سارا جواز اس پھول سے ہے، شاخ کے مرتبہ وجود کا تمام تعین اس کے پھول سے ہے۔ تو پھول بن کر میری شاخ مراد پہ کھل تاکہ میری شاخ بھی تیرے اظہار کی بدولت سرسبز رہے، یعنی ہونے کی کیفیت اور معنویت سے سرشار رہے۔ وہ شاخ اپنا ہونا ایک فلفلنگ انداز میں ایکسپیرینس نہیں کر سکتی جس پہ پھول نہ لگا ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک بار جھل ملا سا اٹھوں سر سے پاؤں تک، ایک بار جھل ملا سا اٹھوں سر سے پاؤں تک، روشن ہو اس طرح سے لہو کی کشود میں۔ کمال کا شعر ہے، کمال کا شعر۔ لہو کی کشود کا فریز شاید ان سے پہلے نہیں باندھا گیا۔ تو
کشود کہتے ہیں کھلنے کو. یہ کھلنا جو ہے وہ پھیلنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، پھیلاؤ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کھلنا کسی گرہ کے کھلنے کی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. تو کشودن کے دو ہی مصدر ہیں، مشکل حل ہونا گرہ کھلنا، اور ایکسپینشن کھلنا اوپننگ. کہ میرا نظم ہستی جس نظام حرکت پر استوار ہے، میں موجود ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وجود کا ایک نظام حرکت میرے اندر چل رہا ہے، وہ ہے گردش خون. ٹھیک ہے نا، یعنی خون کی گردش رک جائے تو میری ہستی کا نظام معطل ہو جائے گا، ڈھہ جائے گا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہونے کا سبب جو حرکت وجودی ہے، اس حرکت وجودی میں تیرے شامل نہ ہونے کی وجہ سے گرہیں پڑ گئی ہیں، کلاٹس بن گئے ہیں. میرے خون ہستی میں تیری نسبت سے محروم رہ جانے کی وجہ سے کلاٹس بن رہے ہیں، پھٹکیاں بن گئی ہیں، گرہیں پیدا ہو گئی ہیں. تو اگر تو میرے نظم ہستی کی حرکت بن جائے گردش خون کے بجائے، تو اگر گردش خون میں حرکت کا خود سبب بن جائے، تو پھر جس خون کی گردش نے مجھے مرجھا رکھا ہے، تیرے شامل ہو جانے کی وجہ سے میں اس سے روشن ہو جاؤں گا، میں اس سے کھل اٹھوں گا. آپ سمجھیں نا کہ میرے ہونے کو ہونے کی ایک عام سادہ اور بورنگ اور مایوس کن اور اداس کر دینے والی سطح تک نہ رکھ، بلکہ اس کے اندر ہونے کی وہ سرشاری اور فلفلمنٹ بھی ڈال دے جو تیری شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اے کاش کہ تو میرا نظام ہستی بن جائے، تاکہ میں وجود کی اس نورانیت سے روشن ہو جاؤں جو نورانیت صرف اور صرف تیری پراپرٹی ہے. یعنی آدمی اپنے ہونے سے سرشار نہیں ہے، آدمی اس کے ہونے کی نسبت پر سرشاری محسوس کرتا ہے. اس کے ساتھ ہونے کی نسبت رکھ لے اور اس کو ریئلائز اور ایکسپیرینس کر لے، تب جا کے اسے وجودی سرشاری میسر آتی ہے. واضح ہے نا کہ مجھے حقیقت سے خالی صورت کی شکل میں ایک محمل سی حرکت کی بنیاد پر انل موجود کے وہم میں مبتلا نہ رکھ، بلکہ اس خالی فارم کی حقیقت اور واحد معنی بن کر اس میں داخل ہو جا، تاکہ میں وجود کی حقیقت سے روشن ہو جاؤں اور وجود کی صورت کا قیدی بننے کے نتیجے میں جو تاریکی اور پژمردگی مجھ پر مسلط ہے اس کا ازالہ ہو جائے. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ علمیے کی دو سطحیں ہوتی ہیں. بڑی شاعری وغیرہ کا سب سے بڑا دار و مدار علمیے پر ہوتا ہے. جو شاعر جتنا بڑا علمیہ کریٹ کر دے اس حساب سے وہ بڑا ہوتا ہے. واضح ہے نا؟ تو علمیے کی دو سطحیں ہیں. ایک علمیہ تاریخی ہوتا ہے جو ناکامی کی شکل میں ہوتا ہے، اور ایک علمیہ وجودی ہوتا ہے جو خلا کی صورت میں ہوتا ہے. تو بڑا علمیہ وجودی اور داخلی ہوتا ہے، چھوٹا علمیہ تاریخی ہوتا ہے. یعنی تاریخ میں ناکامی سے علمیہ پیدا ہوتا ہے اور وجود میں خلا سے علمیہ پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھ؟ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں شعر وجودی علمیے پر دلالت کر رہے ہیں. یہ تینوں شعر ایک وجودی علمیے کے احوال اور اس کے مناسب حال اظہار پر مبنی ہیں. کمال ہے. تاریخی علمیے سے خوبصورتی پیدا ہونا مشکل ہے. وجودی علمیے کی شمولیت کے بغیر حسن کی پیدائش ناممکن ہے.
حسن نام ہے وجودی المیہ کے بیوٹیفائڈ ایکسپریشن کا. نہیں، اس کو پھر سے کہتا ہوں، حسن جو ہے وہ حسن کا کینوس وہ خلا ہے جو وجود میں ریئلائز اور ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ ڈسٹرکشن نہیں ہے جو تاریخ کی اکھاڑ پچھاڑ سے پیدا ہوتی. چوتھا شعر ہے، 2 شعر آج اس کے اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلی مرتبہ کریں گے. اے میری مشت خاک مجھے بھی تلاش کر، اے میری مشت خاک مجھے بھی تلاش کر، ٹھہرا ہوا ہوں میں بھی کہیں ہست و بود میں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی تک یہ 4 شعروں میں ساری جو قوافی ہیں یہ وجود اور ہستی کے خاندان سے ہیں. حدود، وجود، نمود، کشود اور ہست و بود، یہ سب وجود کے خاندان کی اصطلاحیں ہیں. تو اے میری مشت خاک مجھے بھی تلاش کر کہ میرے وجود کی ارضیت مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے وجود کی ارضیت، میرے ہونے کی افلاکیت کو تلاش کر. یعنی آدمی موجود کن معنوں میں ہے کہ اس کی ایک قوس افلاکی ہے اور نچلی قوس زمینی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے زمینی وجود، میرے افلاکی وجود کو تلاش کر کے اسے بھی اسی طرح ابھار اور لائق احساس بنا جیسے کہ تو خود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میری ارضیت اور میری سماویت کو یکجان ہونا چاہیے، اس تمنا سے یہ شعر پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ہست و بود کا مطلب، ہست و بود کہتے ہیں عالم وجود کو، یعنی جو لوکیل آف بینگ، لوکیل آف ایگزسٹنس ہے، اسے ہست و بود کہتے ہیں. کہ میں دائرہ وجود میں ہونے کا احساس تو رکھتا ہوں، میں یہ تو جانتا ہوں کہ میں دائرہ وجود میں ہوں، لیکن خود وجود ہونے کے ایک نہایت ضروری ایکسپیرینس اور ریئلائزیشن سے محروم ہوں. تو اس کو وہ اب اس میں المیہ بھی ہے اور ایک عجیب طرح کا ٹویسٹ بھی ہے اس میں کہ جس سطح وجود نے انہیں وجود کے پورے تجربے سے محروم کر رکھا ہے، اسی سطح وجود سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اپنے سے برتر درجہ وجود تک مجھے پہنچا تاکہ میں وجود کو اس کی حقیقت، پیورٹی اور کلیت کے ساتھ انڈیویجولائز کر سکوں، انٹرنلائز کر سکوں، اپنے آپ سے منسوب کرنے کی قوت اور قابلیت حاصل کر سکوں. کمال ہے. اور اے میری مشت خاک مجھے بھی تلاش کر، اس مصرے میں اتنی پیچیدگی ہے اور یہ پیچیدگی بہت خوبصورتی کے ساتھ ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو دو لخت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، کیونکہ اس کی اس کا ایک حصہ مشت خاک ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ماہ افلاک ہے. تو اب ماہ افلاک شانت ہے، اس میں حرکت نہیں ہے کیونکہ وہ منزل ہے، منزل متحرک نہیں ہوتی. اور جو مشت خاک ہے یہ اسفل درجہ وجود ہے، جسمانیت ہے، اور یہ متحرک ہے کیونکہ یہ راستہ ہے. راستے کی شرط ہے کہ اس پہ حرکت کا نظام رائج ہو، منزل کا تقاضا ہے کہ وہ حالت سکون میں ہو، یعنی وہ حرکت سے ماورا ہو. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری حرکت وجود، مجھے اپنے وجود کے اطمینان تک پہنچا. تو گویا آدمی اپنی حقیقت کی تلاش
اپنی صورت کی حرکت سے کرتا ہے. آدمی اپنی روح تک پہنچنے کا عمل اپنے جسم کو متحرک کر کے کرتا ہے. یہ اس میں کہا گیا. لیکن منظر اس کا اس تشریح اور بیان سے زیادہ خوبصورت ہے کہ کبھی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی نے اپنے مشت خاک ہونے کی حیثیت کو اپنے سے خارج کر کے کائنات وجود میں ایک کیریکٹر کی شکل دے دی ہے، اپنے سے باہر کر دیا ہے. یہ بہت بڑا منظر ہے، بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. اگلا شعر ہے کہ شام وصال تجھ سے مکر ہی نہ جاؤں میں. یہ تھوڑا ہلکا شعر ہے اور پچھلے 4 شعروں کے ساتھ مطلب جیسے تسلسل والی نسبت کم رکھتا ہے کہ شام وصال تجھ سے مکر ہی نہ جاؤں میں، اب اور کتنی دیر ہے تیرے ورود میں. تو اس شعر میں وہ خوبصورتی جو اسے لائق انتخاب بناتی ہے وہ اس کا ایکسپریشن ہے، اس کا احساس کم ہے، اس کا اظہار زیادہ ہے. اس کا سبب انتخاب کہ صرف اتنا اگر کہہ دیتے ہیں نا کہ اے وصال میں تجھ سے کہیں مکر نہ جاؤں، تو مجھے کب حاصل ہوگا، تو اس میں خوبصورتی نہ ہوتی. وصال کو فارم دے کر خوبصورتی پیدا کی، وہ ہے شام وصال، اے وصال کی شام. تو صرف وصال کہتے تو خوبصورتی نہ ہوتی. وصال کی شام سے میں کیونکہ ایک منظر بننے کی حالت ہے تو اس وجہ سے خوبصورتی پیدا ہوگی. ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ ورود میں یہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ محبوب عام سا محبوب نہیں ہے. ورود کہتے ہیں اوپر سے آنا یا داخل ہونا، کسی بڑی چیز کا داخل ہونا. تو کہیں محبوب کوئی عام محبوب نہیں ہے. اس محبوب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس محبوب سے وصل کی امید سے منکر ہوا جا سکتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محبوب کی محبت میں رہتے ہوئے میں اس محبوب تک پہنچنے کے امکان سے مایوس اور منکر ہو جاؤں. تو میرا انکار اس محبوب کے ساتھ تعلق کی روایت کو متاثر کر دے گا. میرا انکار اس محبوب سے عشق کی شرائط کو مجروح کر دے گا. پھر لوگ اس طرح کی اس محبوب کو جیسے عاشق چاہیے، اگر میں اس کے وصال کا منکر ہو جاؤں تو اس درجے کے عاشق اسے نصیب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ عشق تمنائے وصال ہے. تو میرے انکار وصل سے عشق پر تمنائے وصال کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس شعر کی معنوی جو بڑائی ہے وہ یہ ہے. تو یہ غزل جیسے نمونے کے طور پہ ہم نے دیکھی اور اس میں پورا زور لگا کے اس کے شعروں کی شرح نہیں کی ہے. جو فوری طور پہ سمجھ میں آئی اتنی ہی باتیں کی ہیں. اگر اس کی تفصیل میں جاتے تو اور بھی بہت ساری باتیں کھلتی، لیکن اس سے کم از کم یہ محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہ شاعری معمولی شاعری نہیں ہے، یہ شاعر عام سا شاعر نہیں ہے. اور جس طرح کا مزاج اس غزل کا ہے وہی مزاج اپنی اونچ نیچ کے باوجود ان کی پوری شاعری کا ہے. اور دوسری ایک بات جو میں آغاز میں کہنا بھول گیا، جس کو پہلے سے مطلب نظر میں ہونا چاہیے،
وہ یہ کہ اردو کے نئے شاعروں میں یا جو شاعر زندہ ہیں ان میں دو آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ان کی شاعری ان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے، یعنی یہ واحد متکلم کے صیغے کے شاعر ہیں۔ بلکہ ایک شاعر جن کا میں ابھی نام لوں گا، ان پر ایک صاحب نے مضمون لکھا تھا، تو اس مضمون کا عنوان ہی یہ تھا، صیغہ واحد متکلم کا شاعر۔ تو جدید شاعروں میں صیغہ واحد متکلم کے دو شاعر ہیں، ایک انور شعور، سینئر شعراء میں انور شعور، اور مجھ سے جونیئر لوگوں میں اکبر معصوم۔ یہ ان کے یہاں ان کی شخصیت، ان کے تمام تجربات کی تخصیص اور تعمیر کرنے کی جگہ ہے۔ ان کے یہاں تمام تجربات، خیالات اور افکار وغیرہ کے اینڈ میننگز جو ہیں وہ ان کی شخصیت کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا نظر، لیکن یہ ان کا جو اب سارے تجربات اور ساری دنیا کو اپنی شخصیت کے مدار پہ گھمانے کا یہ جو انداز ہے، یہ رویہ جو ہے، یہ ان کی پہلی کتاب میں زیادہ ہے، دوسری میں کم ہو گیا ہے، کیونکہ شخصیت کے ساتھ تعلق اگر درست رخ پر اور اپنی حقیقت کے استحضار کے ساتھ اگر بننے میں کامیاب ہو جائے تو پھر میں کا صیغہ بے معنی ہونے لگتا ہے، بے مصرف رہ جاتا ہے، کیونکہ میں کی تشکیل شخصیت کے اصول پہ ہوتی ہے، لیکن تکمیل تم پر اور وہ پہ ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی انا کے تشکیلی مراحل میں تھے تو یہ مجموعہ آیا ہے، اگلے مجموعے میں ان کی خودی کے تکمیلی مراحل بیان ہوئے ہیں۔ تو جب ہم وہ اگلا مرتبہ دیکھیں گے، کیونکہ شخصیت کہتے کسے، ایک شخصیت وہ ہے جو میں بننے کے لیے ہم بنتی ہے، ایک شخصیت وہ ہے جو میں بننے کے لیے تو اور وہ بنتی ہے، یعنی جو اجتماعیت کو اپنے اندر سمو لے وہ انفرادیت کی ایک خاص قسم ہے، اور جو اپنی انفرادیت کو باہر جو ہے وہ منتقل کر دے، اپنے حدود سے باہر منتقل کر دے، وہ بھی انا کی ایک اور شکل ہوتی ہے۔ تو ان کے یہاں جو ہے وہ، کیونکہ یہ ان کا سب سے بامعنی تجربہ یہ خود ہے، تو لہٰذا ان کے اندر انا کی تشکیل، تخریب، تعمیر اور تکمیل کے تمام نفسیاتی اور جمالیاتی تقاضے بہت ہی شدت اور مہارت کے ساتھ پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان کی ساری شاعری جو ہے دراصل ان کی مسلسل نمو کا عمل ہے۔ تو وہ نمو اس مجموعے کے بعد دوسرے مجموعے میں زیادہ وضاحت سے ظاہر ہوئی ہے، اور اگلے مراحل انفرادیت وہ اس مجموعے میں آئے ہیں۔ یہ مجموعہ ان کی انفرادیت کا بیج ہے، اور جو دوسرا مجموعہ ہے وہ اس بیج سے پیدا ہونے والا درخت ہے، اس میں انا کی ماہیت بدل گئی ہے۔ وہ جب ہم وہ مجموعہ دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ واضح طور پر نظر آئے گا۔ آپ سمجھیں نا کہ اس کتاب میں تجربہ میں سے شروع ہو کر میں پہ ختم ہوتا ہے، دوسری کتاب میں تجربہ ہر تجربے کی طرح میں سے شروع ہوتا ہے لیکن میں پر ختم نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے سفر کیا ہے۔
تو آج اتنا کر لیتے ہیں، اگلی نشست میں اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے کہ یہ کتاب کا مجموعی تعارف مکمل ہو جائے۔